धोखा देना औरत की फितरत में शामिल है। क्या ये बात सच है? जाहिद की औरतों के लिए इतनी तल्ख सोच में क्या कभी कमी होगी? क्या माजबीन और जाहिद के दरमियान कोई रिलेशनशिप डेवलप होगा? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम आगे चलकर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात कर रहे हैं हम ड्रामा इब्ने हवा की, जिसकी एपिसोड 3 आप लोगों ने कल रात देखी। इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। ओवरऑल एपिसोड के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा कि जाहिद अपनी बहन नाइला को घर लेकर आता है और जाहिद के अबू नाइला को देखकर इंतहाई गुस्से में आ जाते हैं। जैसे उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो क्यों गुस्से में आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जो बीवी थी उन्हें धोखा देकर चली गई थी और वो ये समझ रहे हैं कि जैसी माँ थी वैसी बेटी होगी। अब ये बात अगर कोई दूसरा, कोई गैर कहे, कोई मोहल्ले वाला कहे, कोई पड़ोसी कहे, फिर भी समझ में आता है, लेकिन नाइला के अपने भाई और बहन ऐसी बात नाइला को कह रहे हैं कि ये बेटी, ये उसी माँ की बेटी है और ये ऐसी हुई होगी, अपनी माँ जैसी ही होगी। ये इट इज़ रिडिकुलस। यहाँ पर नाइला के एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मासूम लुक वो दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा तरस भी उन पर आ रहा था कि यार कितनी बेचारी है। और इस एपिसोड के आगे ही हम लोगों ने सीन एक ये भी देखा कि नाइला जाहिद के बेड की चादर जो है वो चेंज करती है। हम लोग जो ने उसे सफाइयाँ करते हुए देखा और जाहिद इस पर बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, गुस्सा करता है नाइला पर कि तुमने आज चादर तब्दील की है, कल तुम अपनी उस माँ को भी दोबारा घर लेकर आओगी। और यहाँ पर एक जुमला आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि नहीं, कि नाइला जाहिद से कह रही होती है कि अब्बू ने भी तो, यानी कि कुछ उसके अब्बू की भी गलती थी जब ये सब कुछ हुआ, लेकिन जाहिद ऑफ कोर्स उसे गुस्से से चुप करा देता है। तो यहाँ पर यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि नाइला की जो माँ है और उसके अबू हैं उनकी स्टोरी भी हमें बताई जाए, ताकि हमें पता चले आखिर इतनी नफ़रत, इतनी आग जो औरत के लिए जाहिद और उसके अबू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना जो शिद्दत वाला है, वो क्यों है। तो हमें वो स्टोरी भी ज़रूर दिखाई जाए और हमें दिखाई जाएगी, ऐसा लगता है मुझे भी। इस एपिसोड के लेटर एंड में आप लोगों ने देखा जाहिद को ख्याल आता है जहन में कि जब नाइला छोटी थी तो वो उससे गुड़िया कहता था, बहुत ही ज़्यादा प्यार आता था, और वो उसे देखकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है और नाइला के पास ही जाता है कि उसे फिर दोबारा से वही अपने अब्बू की बातें याद आ जाती हैं कि ये भी अपनी माँ की तरह ही होगी, और फिर एक मरतबा वो गुस्सा हो जाता है। जाहिद के अब्बू से कहते हैं कि तुम पछताओगे, ये तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, इसे अपने घर में लेकर आ गए हो। ऐसा मैंने तो पहली दफ़ा देखा है कि कोई बाप, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना गलत बिहेवियर, और वो भी एक किसी और की गलती का आप जिम्मा किसी और को सज़ा दे रहे हैं, यानी करे कोई और भरे कोई। खैर अब चलते हैं माजबीन के घर की तरफ। वहाँ पर तो गुड्डू ने भाई क्लियरली कह दिया कि मुझे तो शादी करनी है, तो अपनी ममानी जी से, और फिर वो खुद को कोसता भी है कि मैं उससे ममानी क्यों कह रहा हूँ। गुस्सा करते हुए जाते हैं गुड्डू और उसकी माँ जाहिद की शॉप पर, जहाँ पर शेरवानी तैयार हो रही होती है, और वहाँ पर अपना सारा कुछ बयान कर रहे होते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। गुड्डू कहता है मैंने शादी करनी है तो माजबीन से करनी है। ये वो सीन ज़रा मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। कोई दुकान में जाकर, किसी और की दुकान में जाकर ऐसे कैसे झगड़ा कर सकता है, अपने पर्सनल इश्यूज़ पर कैसे झगड़ा कर सकता है। खैर हमें एक लिंक डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है जाहिद और माजबीन के दरमियान। कहीं ना कहीं इनका कुछ आगे चलकर कनेक्शन ज़रूर होगा। और फिर जो गुड्डू है वो एक छत पर चढ़ जाता है कि मुझे अगर शादी नहीं कराएगी मेरी माजबीन के साथ तो मैं यहाँ से कूद दूँगा। और चपरातन जाती है जाहिद के शॉप पर हेल्प लेने के, हमारी हेल्प करो। ये थोड़ा भी मुझे अजीब लगा कि क्या वहाँ पर और भी मर्द हमें उस सीन में ऑफ कोर्स नज़र आए, क्या वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे। तो लेकिन एनी हाउ फिर जाहिद और उसकी दुकान पर जो शकूर काम करता है वो वहाँ पर आए, और इन लोगों ने प्लान बनाकर गुड्डू को छत से नीचे लाए। और छत से नीचे लाने के बाद जाहिद ने कुछ ऐसी बातें कहीं गुड्डू से कि वो फ़ौरन
کیسے ہے نا 360 چینج اس میں آ گیا، اس کی سوچ کمپلیٹلی چینج ہوگی۔ یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگا، کوئی ایسے اچانک 5 منٹ میں یا 5 منٹ میں 2 منٹ میں کیسے چینج ہو سکتا ہے کسی کی باتیں سن کر۔ زاہد نے جو جملے وہاں پر کہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نوٹس کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ پاورفل وہ جملے تھے جو کہ اس ابن ہوا ڈرامے کی سٹوری کی مین لائن ہے۔ اور وہ جملے تھے کہ عورت نام ہی دھوکہ ہے، عورت کی فطرت میں ہے دھوکہ دینا، وہ 2 دن وفا کرے گی، تیسرے دن وہ ڈس دے گی۔ اور یہ کچھ ایسے باتیں اس نے کہیں گڈو کے ساتھ کہ گڈو کمپلیٹلی چینج ہو گیا اور نیچے آ کر کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے دھوکے سے بچا لیا۔ تو آپ اس سب باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے اس ابن ہوا کی سٹوری کا۔ اب جہاں پر ان جملوں کی میں بات کروں تو میں کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں ان تمام تر جملوں سے ہی۔ یہاں پر لڑکیاں بھی دھوکہ دیتی ہیں، یہاں پر لڑکے بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور آج کل کے اس جدید دور میں تو کوئی با وفا بندہ ڈھونڈنا ایک ٹوٹلی امپاسبل نظر آتا ہے۔ کہیں آپ کو نظر آئے بھی جس پر آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کریں، جس کو آپ سب سے زیادہ پیار دیں، جس سے سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہو، وہی شخص آپ کو دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے۔ اور میں اگر یہ بات کہوں کہ آپ کا حد سے زیادہ کسی کے ساتھ وفا کرنا، حد سے زیادہ پیار کرنا بھی یہ آپ کی کمزوری بن جاتا ہے اور لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی عورت نے بے وفائی کی ہے، اگر آپ کو کسی عورت نے دھوکہ دیا ہے تو سب ہی عورتیں دھوکے باز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی مرد نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو جتنے بھی مرد ہیں وہ شیطان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عورت اگر اچھی ہو تو ایک اچھی عورت سے زیادہ آپ کی لائف میں اور کوئی نعمت نہیں ہے اللہ پاک کی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے نزدیک، ایک اچھی عورت، ایک با وفا عورت کا آپ کی لائف میں ہونا۔ وہیں اگر ایک عورت دھوکے باز انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آپ کی لائف میں اگر آ گئی ہے تو یہ بہت ہی بڑی بد نصیبی ہوتا ہے۔ اس سے ریکور کیا کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سانپ کا ڈھسا جو ہے وہ پانی بھی نہیں مانگتا ہے، تو یہ فارمولہ یہاں پر فٹ ہوتا ہے کہ عورت کا ڈھسا ہوا مرد پانی بھی نہیں مانگتا، وہ اس کے بہت ہی زیادہ تکلیف اور تڑپ ہوتی ہے۔ I can feel it, I can feel what Zahid is feeling, what Zahid's father is feeling, but اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تمام ہی عورتوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ پال لیں اور اتنی شدت، اتنی نفرت، اتنی آگ اپنے اندر دوسری عورتوں کے لیے بھی رکھیں۔ اوورآل اٹ واز اے ویری گڈ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ۔ اور یہاں پر میں ایمن سلیم کی بھی بات کر دوں، وہ عالیہ کے روپ میں ہمیں نظر آئیں، ان کی بھی کچھ زیادہ ابھی تک ہمیں وہ شو نہیں ہو رہی، لیکن اچھی ایکٹنگ وہ جو ایک بنداس گرل کا روپ میں ہے وہ ادا کر رہی ہیں، اور کافی اچھی فی الحال تک، کیونکہ بہت کم سین ہیں تو ہم انہیں زیادہ فی الحال ڈسکس کر نہیں پا رہے، لیکن جو تھوڑا بہت بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں تو وہ اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں۔ آئی ایم انجوائنگ ہز رول۔ اور اس کے علاوہ ایکٹنگ کی اگر بات کریں تو زاہد واز فنٹیسٹک۔ زاہد کی بہن نائلہ، اس کے ایکسپریشنز بہت ہی اچھے تھے، اور زاہد کے ابو کے تو وہ غصے والے امپریشن دوز وار فنٹیسٹک۔ سو اوورآل اٹ واز اے گڈ ایپیسوڈ۔ ناؤ موو آن ٹو ایپیسوڈ 4 ٹیزر۔ سو ایپیسوڈ 4 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہاجبین جو ہے اب وہ اس کی ایک خواہش ہے، ایک وش ہے کہ وہ حج پر جانا چاہتی ہے۔ ہم لوگوں نے آلریڈی دیکھ لیا کہ مہاجبین ایک نیک سیرت عورت ہے، ایک اچھی عورت ہے جو کہ باپردہ رہتی ہے، غیر مردوں کے سامنے بھی نہیں جاتی، اور ایسی عورت کی تو یقیناً خواہش ہوگی حج کرنا۔ شبراتون اسے کہتی ہے کہ بغیر محرم کے تم حج پر نہیں جا سکتی، تو اس مقصد کے لیے شادی کرنا جو ہے وہ لازمی ہے مہاجبین کا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں، اس سے اگلی ایپیسوڈ میں یا ایپیسوڈ 5 میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ مہاجبین بھی ایگری کرے گی شادی کرنے کے لیے، لیکن وہ شادی کس سے کرے گی؟ مہاجبین کے پاس تو زاہد سے شادی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے ایک محرم کی ضرورت ہے، اسے اتنی بڑی اپنی وش پوری کرنے کے لیے، لیکن زاہد کے پاس آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو عورتوں سے اتنی نفرت کرتا ہے، تو
ضروری ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہو، اور شاید کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ زاہد پر کافی زیادہ قرض ہے اور وہ لوگوں کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، غریب ہے، ابو بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو فائنینشلی کافی ہمیں وہ ویک نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف مہاجمین فائنینشلی اس کی کافی ہیلپ کر سکتی ہے، اس کی مدد کر سکتی ہے، تو مے بی دیٹ از دا پوائنٹ کہ ان دونوں کا کنیکشن کچھ ڈیولپ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے۔ خیر یہ تو بہت ہی قبل از وقت ہوگا کہنا، لیکن شاید اس کا کوئی لنک زاہد کے ساتھ ڈیولپ ہو، اور اگر مہاجبین اور زاہد کا لنک ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ عالیہ جو محبت کرتی ہے زاہد سے، پھر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ سب چیزیں دیکھنا بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ اس کے علاوہ عالیہ کیونکہ ایک بنداز گرل ہے، وہ جتنی سینسیٹیو سوچ زاہد اور اس کے ابو رکھتے ہیں اس سے بالکل نہ واقف ہے، لہٰذا وہ جاتی ہے زاہد کے گرد، اب وہ یقیناً کسی کپڑے وغیرہ کے کام کے لیے ہی جائے گی، اور وہاں پر بڑے بنداز طریقے سے جس طرح وہ باتیں کرتی ہیں وہ زاہد سے باتیں کرے گی، اور یہ بات اس کے زاہد کے ابو کو بالکل پسند نہیں آئے گی، وہ کافی غصے سے ہم نے دیکھا ٹیزر میں کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ون تھنگ از پریٹی کلیئر کہ یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آگے اس کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہوتی جائے گی، اور یہ عورت کے دھوکے کا اور مرد کے دھوکے کا، زبردستی کا، یہ سب ہمیں کلیئر ہوتا ہوا آگے نظر آئے گا، اور یقیناً میں امید کروں گا کہ ایٹ دی اینڈ کوئی اچھا مورل سیٹ ہو اس ڈرامہ کی سٹوری میں۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آگے آنے والی سٹوری میں، اور یہ جو ہم نے آج ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔